من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی الزہراء محمد المصطفیٰ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہ سیما امامنا المنتظر والحجت الثانی عشر روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال المعصوم علیہ السلام من زار قبر ابی بطوس غفرہ اللہ ذنوبہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر۔ خوش قسمتی ہے کائنات کے سلطان حجت خدا عالم آل محمد سرکار آقا امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی آمد اور ولادت کے دن آقا کا مقدس تذکرہ یہ نصیب ہوا، یہ اللہ کا احسان ہے۔ میرا مولا کائنات کی وہ عظیم ہستی ہیں کہ جس کے دل میں ایمان وہ امام رضا کی زیارت کی خواہش رکھتا ہے۔ ایمان کا تقاضا یاد علی ابن موسیٰ رضا ہے۔ عزیزوں، مومنوں، شیعوں، عزاداروں، ماننے والوں کی تو ایک طرف مولا رضا وہ ہیں جن کی آمد سے میں نے کئی مستند اور بگیسٹ کتب میں علماء نے معصومین سے نقل کیا ہے کہ امام رضا تو وہ ہستی ہیں کہ جن کی آنے سے پہلے جعفر صادق جیسا دادا بھی ان کی زیارت کی تمنا کرے۔ ابھی امام رضا کی آمد نہیں ہوئی تو صادق آل محمد فرماتے اپنے بیٹے موسیٰ بن جعفر سے، میرا بیٹا خدا تجھے ایک بیٹا عطا کرے گا جس کا نام علی ہوگا، علی رضا علیہ السلام۔ کاش میں جعفر صادق تیرے بیٹے کی علی کی زیارت کرتا۔ جعفر صادق جیسا جد معصوم امام بھی جس کی زیارت کی تمنا کرے وہ میرے مولا آقا امام رضا علیہ السلام ہے۔ حضرت کی زیارت کا ثواب اتنا زیادہ اگر گناہ بارش کے قطروں کے برابر اور ریت کے ذروں کے برابر ہوں، امام رضا کی زیارت کرنے سے وہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ میرا رؤوف اور مہربان امام، میرا صابر اور شاکر امام، حضرت کی مقدس زندگی پر مجھ جیسا حقیر کیا پڑھ سکتا ہے؟ کوئی امام اور معصوم ہی ان کے متعلق بتا سکتے ہیں کہ وہ عصمت کا بادشاہ، برج عصمت و طہارت کا 10واں کوکب دری، آسمان امامت اور ولایت کا 8واں درخشندہ ستارہ، جس کے وجود اقدس سے حجاز نہیں عرب اور عجم کو زینت ملی، وہی سلطان العرب والعجم آقا علی ابن موسیٰ رضا ہیں۔ جبکہ جس کی سیرت پہ بات کی جائے تو آغاز میں دیکھا جاتا ہے اس کا بابا کون، اس کی ماں کا کیا مقام ہے۔ بابا کائنات کا سلطان باغ الحوائج اللہ موسیٰ بن جعفر، ماں کائنات کی متقی اور عظیم ہستیوں کی مستورات میں افضل ترین، افضل زمانہ مستورات میں بی بی نجمہ تختم، نجمہ خاتون تختم، امام کا بیٹا خود امام، امام کا بابا میرا مولا رضا، پیچھے جس کے آبا و اجداد بھی امام، جس کے بیٹے بھی امام، اسی لیے ہم کہتے ہیں السلام علیکم بے آباء السبت والابناء الاربعہ، میرا سلام ہو آپ کے 7 آبا و اجداد پر اور آپ کے 4 بیٹوں پر۔ اتنا مقام بلند امام رضا سے پہلے آنے والے ائمہ کو ابن رسول اللہ کہتے تھے، اور امام رضا کے بعد آنے والی اولاد کو ابن الرضا کہا گیا۔ حضرت کی سیرت کے آغاز میں ہی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، 153 ہجری
مدینہ منورہ موسیٰ کاظم کے چاند میں ایک موسیٰ کاظم کے گھر میں ایک چاند سا بچہ ایک اور علی کی آمد ہوئی، ایک اور علی کی آمد ہوئی۔ یہ تیسرا علی کمالات میں بلندی اور عروج رکھتا ہے۔ میرے آقا کا نام علی رکھا گیا، مشہور ترین لقب رضا ہے۔ 50 سال میرے مولا کی مکمل زندگی، 50 سال کے بعد میرے مولا کو شہید کر دیا گیا، جس میں 17 سال مدینہ اور 3 سال خراسان کی زندگی ہے۔ آغاز میں ہی کائنات کی عظیم کیفیت میرے مولا نے زمین پہ قدم رکھا، سرزمین حجاز کو منور کیا۔ بی بی نجمہ خاتون فرماتے میں نے دیکھا کہ میرا چاند سا بیٹا کچھ تذکرہ توحید کر رہا ہے، سجدے میں سر رکھ کے پھر توحید کا تذکرہ کیا۔ یہ توحید کی عظیم حجت۔ پھر 50 سال کی زندگی، بچپن، لڑکپن، جوانی، کمالات، فیوضات کا سمندر میرا مولا رضا۔ حضرت کے معروف القابات میں سے لقب ہے رضا، اس لیے رضا کہا گیا۔ یہ کائنات میں عجیب مقام ہے میرے 8ویں مرشد کا۔ حضرت کو رضا اس لیے کہا گیا، ہر کوئی راضی تھا، خدا، رسول، زمین و آسمان کی مخلوق، تمام مخلوقات، دوست اور دشمن بھی امام پہ راضی تھے، اس لیے رضا مولا کا لقب تھا۔ صابر، شاکر، اور حضرت کا لقب عالم علوم اہل بیت سے۔ پہلے 30 سال بابا موسیٰ بن جعفر کی امامت میں، اس کے بعد 20 سال اپنی امامت کا دور اور کیریئر میرے مولا کا۔ حضرت مدینہ میں بڑے فیاض تھے اور دل کی نیتوں کو جانتے تھے۔ گزر رہے ایک امیر آدمی نے میرے مولا کو دعوت کی، حضرت اس کے دل کو بھی جانتے تھے، پھر گزرے، حضرت نے قبول نہیں کی۔ ایک غریب آدمی بیٹھا ہے، انتہائی غریب، اس نے لقبہ امام کو پیش کیا، خلوص والا تھا، امام نے اس کو قبول کیا۔ حضرت کی زندگی کے بڑے معجزات ہیں۔ میرا رؤوف اور مہربان امام 50 سال کی عمر میں اتنے قریب اور اخلاق کی بلندی پر تھے کہ روایات میں ملتا ہے کہ غریب سے غریب آدمی بھی میرے مہربان اور آقا امام کے سامنے کوئی آیا تو امام نے اپنی زندگی میں کسی کی بات کو توڑا نہیں، ٹوکا نہیں۔ حضرت کے عظیم معجزات میں سے 2-3 کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ آقا جب دین کی خدمت کے لیے خراسان کی طرف سفر کیا، الراضی بالقدر والقضاء، میرا مولا رضا اللہ کی قدر و قضا پہ راضی ہو کے سفر کیا۔ کوشش کروں گا کہ وہ معجزات جو عموماً بیان کیے جاتے ہیں صرف نظر کروں، بالخصوص کھجور والا معجزہ بہت مدت سے علماء کہ مولا جیسے نانا پاک نے کھجور دی تھی بصرہ میں، میرے مولا نے اتنے دانے دیے اس پر نہیں۔ آقا پہنچے طویل سفر کے بعد اہواز کی طرف، تو میرے مولا جب اہواز میں پہنچے تو مومنین ملنے کے لیے آئے، موسم نہیں تھا، میرے مولا نے نیک شکر جسے ہم گنا کہتے طلب کیا، نے کہا مولا موسم نہیں ہے ہمارے پاس نہیں، فرمایا ہے۔ بڑے حیران ہوئے کہ ہمارے گنوں مختلف کئی مدت سے گنا ختم ہو گیا، لیکن جب کہ گھر میں جا کے تلاش کیا تو ایک گنا موجود تھا۔ میرا مہربان امام وہ ہے جو ان کے گھر، مومنین کے گھر میں جو چیزیں پڑی ہو ان سے زیادہ ان کا علم رکھتا ہے۔ اپنے گھر میں جو چیز مومنوں کو پتہ نہیں تھی، رضا مولا کے علم میں موجود تھی۔ وہ لوگوں کے گھروں، لوگوں کے اندر جو ذہن میں موجود ہوتا ہے یا لوگوں کے سامان میں، امام ان سے زیادہ ان پر حق ولایت، قوت اور علم رکھتے ہیں۔ آقا نے سفر کیا، جب نیشا پور کی طرف پہنچے تو بالکل ایک
پیارا سا موجزہ نئی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آئے تو حجام میرے مولا کی خدمت کے لیے حاضر ہوا، بالوں کی اصلاح کی، میرے مولا کے پاس بیٹھا، بال بنائے، تو مولا نے کہا، مولا بھی تو فیاض تھے، کچھ دینا چاہتے، دیکھا تو ایک پتھر تھا، میرے مولا رضا نے اس پتھر کی طرف دیکھا، جو ہی نگاہ مقدس سے علوی اور رضوی کا اثر تھا کہ پتھر سونے کی شکل میں بدل گیا، فرمایا اٹھا لو، خدمت۔ کہا مولا آپ کا نوکر ہوں، مجھے پیسے دولت کی ضرورت نہیں ہے، اگر کچھ دینا چاہتے ہیں تو جنت کی رسید دے دیں۔ حضرت آقا خراسان کی زینت، خراسان میرے مولا کے وجود اور آقا کے تذکرے کی وجہ سے آباد بگرنہ بیابان اور صحرا تھا، اس کی بہت بڑی دلیل۔ حضرت جب نیشا پور پہنچے تو وضو کے لیے پانی کہا نہیں ہے، صحرا ہے، پانی نہیں ہے، تو آقا آج بھی وہاں چشمہ موجود ہے، میرے مولا کے مقدس قدموں کی وجہ سے بنجر اور خشک صحرا جہاں پہ پانی کا وجود نہیں تھا، حضرت کے اعجاز سے ایسا چشمہ جاری ہوا کہ 1000 سال سے زیادہ گزر گیا ہے، 1200 سال سے زیادہ، آج بھی میرے مولا کے اس معجزے سے نیشا پور اور اطراف کا علاقہ جو آباد ہے، اعجاز مقدس سے رضوی کے اثر سے آج بھی چشمہ جاری ہے، آج بھی فیض و شفا کی علامت ہے۔ حضرت ساتھ ہی ایک جگہ پر بادام کا پودا لگایا، فوری طور پر بڑا ہو کے سرسبز ہو کے پھلدار بنا، اور تبرک کے لیے وہ کافی عرصہ چلتا رہا۔ یہ فیض اور دست اعجاز آقا علی ابن موسیٰ رضا ہے۔ پھر آج بھی خراسان کے نیشا پور کے علاقے میں ایک پہاڑ ہے جس کے برتن بنتے ہیں، پہاڑ گم ہو چکا، کیسے گم ہوا؟ ایسے زمانے سے نہیں، حوادثات سے نہیں، اعجاز علی ابن موسیٰ رضا سے آج بھی وہ نشانی موجود ہے۔ امام نے پہاڑ کی طرف ہاتھ بڑھایا، پڑھتے ہو نا، یا ملین الحدید لداؤد علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام تھے، وہ تھے جو لوہے کو موم کر لیتے۔ آپ فخر داؤد رضا کے اعجاز کی کیفیت کو دیکھو، آقا کا ہاتھ بڑھتا گیا، سخت پتھر والا پہاڑ مٹی میں تبدیل ہوتا گیا۔ جو لوہے کو موم کر دے اسے داؤد کہتے ہیں، جو بہت بڑے پہاڑ کو موم کر دے، مٹی بنا دے، اسے فخر داؤد رضا علیہ السلام کہتے ہیں۔ آقا نیشا پور کے بازار میں پہنچے سفر کرتے ہوئے، بعض روایات میں 18,000، بعد میں ہے 24,000 علماء اور پڑھے لکھے کو لوگ اکٹھے ہوئے کہ مولا ہمیں حدیث لکھوائیں، بتائیں۔ کاغذ قلم دوات لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یا زمانہ تھا کہ اجداد کو لوگوں نے کاغذ قلم دوات مانگا تو نہیں دی، لیکن آج ایسا وقت ہوا کہ آج مولا کے لیے خود کا کاغذ قلم لے کر اٹھے۔ گویا تاریخ کے ہر ورق پہ دنیا مجبور ہے۔ ظاہری طور پر بادشاہتوں کا ہونا اور بات ہے، جو ہر چیز کو اپنی روحانی طاقت سے جھکا دے وہ دنیا کا بادشاہ نہیں ہوتا، خدا کی طرف سے اسے منصب عطا کیا جاتا ہے، وہ یا علی نظر آتا ہے، یا علی ابن الحسین، یا علی ابن موسیٰ رضا نظر آتا ہے۔ لیکن نہ دینے والے بھی آج مجبور ہے۔ قریبہ جد پاک کی اپنے نانا پاک کی حدیث سے، میرے مولا اونٹ پر سوار تھے، ہماری سے پردہ ہٹا کر میرے مولا نے کہا کلمہ لا الہ الا اللہ حصنی من دخل حصنی امن من عذابی، لا الہ الا اللہ مضبوط قلعہ جو اس میں داخل ہو گیا عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ چل پڑے۔ لوگوں نے سمجھا کہ فقط یہاں تک ہے، ان کو یہ پتہ نہیں کہ توحید کے بعد رسالت اور ولایت کے بغیر گزارا نہیں۔ اس کے بعد مولا کچھ چل کے پھر رکے میرے آقا مولا نے فرمایا نہیں، الا حدیث مکمل، الا بشرطها و شروطها، کلمہ لا الہ الا اللہ مضبوط قلعہ ہے، لیکن اس کے لیے فقط امان نہیں ہے، جو اس میں داخل ہو کر لا الہ الا اللہ کے ساتھ کچھ شروط ہے، الا بشرطها و شروطها، اس کے کچھ شرط ہے، کچھ شروط ہے، وانا من شروطها، ان شروط میں سے ایک شرط میں ہوں، میرے آبا و اجداد، اور میری اگر ولایت اور امامت ہے تو لا الہ الا اللہ کا کلمہ فائدہ ہوگا۔ اس کلمے میں جانے کے بعد
شرط ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، اس کے بعد اگر ہماری ولایت ہے تو فائدہ ہے۔ حضرت کا لقب، میرے مولا نے خراسان کا مزید سفر شروع کیا، حضرت کے القابات میں سے ایک معروف لقب ہے ضامن یاہو، ہرنی کی ضمانت دینے والا۔ آج بھی ایران کے مختلف بسوں ٹرکوں پہ جملہ لکھا جاتا ہے، اور ہم بھی یاد کر کے مولا کو اگر یاد کریں، میرا ضامن امام ہماری مشکلیں حل کریں، میرا وسیلہ امام اللہ ان کے صدقے سنتا ہے، ان کو خدا نے طاقت، اختیارات اور تصرفات باذن اللہ عطا کی ہیں۔ امام کھڑے ہیں، ایک شکاری نے ہرن کو شکار کیا، امام نے اس کے قریب جا کے فرماتے ہیں آہو کہتے ہرنی کو، تو امام ہرنی کی ضمانت دینے والے، امام نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، یہ بعد میں آ جائے گی۔ شکاری نے کہا شکار بھی جاتا ہے، فرمایا میں رضا ضمانت دیتا ہوں، فرمایا میں رضا ضمانت، تو یہ ہرنی واپس آ جائے گی۔ پہلے تو ہچکچایا، چلو کہا نہیں تو شکار ہے تو دیکھ لیتا ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں۔ شکار چلا گیا، یہ کھڑا رہا، کچھ دیر کے بعد وہ ہرنی اپنے 2 بچوں سمیت وہاں پہ حاضر ہوئی۔ اللہ کا یہ کیا ہو گیا، شکار تو واپس آتا نہیں، لیکن کیا مرحلہ بنا، یہ کون سی شخصیت ہے؟ کہا تیری شخصیت پہ مجھے بڑا کمال اور تعجب ہوا ہے کہ بھاگا ہوا شکار بھی تیرے حکم سے واپس آ گیا۔ تو مولا کلمہ پڑھاؤ، یا تو کوئی نبی ہے یا ولی ہے، جنگل کے شکاریوں کو بھی جو اپنے رستے اعجاز سے ایمان، اسلام اور ولایت عطا کر دے، وہ علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام ہیں۔ میں قربان جاؤں، خراسان کی عام سرزمین، آقا کو خراسان میں قدم ہو، یاد رکھو خراسان کا تصور کرتے ہو، خراسان کی عام سرزمین، اس کی کوئی عظمت، کوئی حیثیت، کوئی منزلت، کوئی مرتبہ، کوئی مقام نہیں۔ جب خراسان میں میرے مولا آئے، خراسان کو میرے رضا نے جنت بنا دیا، اسی لیے روایت ہے روضۃ من ریاض الجنت بین الجبلین، 2 پہاڑوں کے درمیان، مشرق کے دائیں بھی پہاڑ، بائیں بھی پہاڑ، یہ عام پہاڑی علاقہ، عام کا راستہ تھا، اس کی کوئی حیثیت، کوئی منزلت نہیں تھی، لیکن جنت کے باغوں میں سے بن گیا۔ عام مشرق کا خراسان کا علاقہ جنت کا باغ اس وقت بنا جب میرے مولا علی ابن موسیٰ رضا نے اس میں قدم رکھا۔ خراسان کی عام سرزمین جس کے وجود، مقدس وجود کی وجہ سے جنت کا باغ بن جائے، وہ علی ابن موسیٰ رضا، اسی لیے تو مولا کی زیارت میں کہا جاتا ہے زیارت سبیہ پڑھو، ایسا ثواب کہیں اور مل جائے تو مجھے بتا دینا۔ مستند ترین روایت میں جس نے امام رضا میرے مولا رضا کی زیارت کی اور نبی نے اپنا ٹکڑا کہا، ائمہ علیہ السلام میں روایات کے تحت نبی نے اپنا ٹکڑا 2 ہستیوں کو کہا، الفاطمہ تو بذۃ بنی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، ایک اپنا ٹکڑا زہرا کو، بی بی فاطمہ تو زہرا کو کہا، پھر دوسرا ٹکڑا اپنے جسم کا ٹکڑا مولا رضا کو کہا، گویا نبوت کا ایک ٹکڑا فاطمہ تو زہرا ہے، دوسرا میرے مولا رضا ہے۔ تو نبی امام رضا کی زیارت کے متعلق فرمایا، اور جو امام رضا کی زیارت پہ جائے روایات میں ورد ہے 1 لاکھ شہید کی شہادت کا ثواب، 1 لاکھ حج مستحبی، 1 لاکھ عمرہ، 1 لاکھ صدیق کی صداقت کا ثواب، اور 1 لاکھ مجاہد کے جہاد کا ثواب۔ زیارت سبیہ ان 5 لاکھ نیکیوں کے برابر میرے مولا رضا کی ایک زیارت، ان 5 لاکھ نیکیوں کے برابر میرے مولا رضا کی ایک زیارت۔ مولا موسیٰ بن جعفر فرماتے جنگ بدر میں شہید ہونے والے تمام شہداء کی شہادت کے ثواب کے برابر میرے بیٹے رضا کی ایک زیارت۔ تو نے حرم اقدس سے آقا رضا علیہ السلام کی طرف دیکھ کر سلام کیا تو تیرے نامہ اعمال میں 5 لاکھ نیکیوں کا ثواب لکھا جائے گا۔ امام میرا مہربان امام حضرت کے وجود کی وجہ سے خراسان میں اسلام بچا، میرے مولا کے مناظرے نہ ہوتے تو مامون اپنے مولویوں سمیت یہودیوں اور عیسائیوں سے شکست کھا جاتا۔